بسم الله الرحمن الرحيم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا. آئیے وہ کون سی برائی جس کا سب سے پہلے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے معاشرے کا کر رہے ہیں. وہ برائی یہ تھی کہ یہ مخلوق اپنے خالق کو بھولا چکی تھی. لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. وہ قوم کبھی اپنے معاشرے کو سنوار نہیں سکتی اور کبھی بھی معاشرہ نہیں سنور سکتا. معاشرہ اس طریقے پہ سنورے گا جس طریقے پہ محمد نے سنوارا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ، آپ کے حکم پہ غور کرو. جب بھی دوستی کرو تو کس سے؟ مومن سے. معاشرہ درست ہوتا چلا جائے. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الف لام را، یہ ایک نور کتاب ہے. اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وہ معاشرہ جس کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، عرب کا کہ وہ رہنے والے سرزمین مکہ کے باسی، دنیا کی کوئی برائی شاید نہ ہو جو اس معاشرے کے اندر موجود نہ ہو. صحیح بخاری کے اندر ان کی بدحالی کا علم اس حدیث سے ہوتا ہے کہ زانیہ عورتیں اپنے گھروں پر سیاہ جھنڈے لہرایا کرتی تھی. زنا، قتل، چوری، ڈاکہ، بدکاری، حاجیوں کو لوٹنا، ہر برائی اس معاشرے کے اندر موجود. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. اخلاق کی قدر ان کے اندر اتنی ناپید تھی کہ اپنی لخت جگر، اپنی بیٹیوں کو وہ زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ایک شخص آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے ہاتھ کو اس نے آگے بڑھایا بیعت کے لیے اور پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، تو نے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ کو آگے بڑھایا پھر واپس کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے اپنے گناہ یاد آئے، اور ان گناہوں میں خاص طور پہ ایک گناہ، اگر اسلام لانے سے میرے یہ گناہ معاف ہو جائے تو میں اسلام لے آتا ہوں، اور اگر اسلام لانے کے باوجود میرا یہ گناہ باقی رہے، اور وہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے اپنی کئی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے اس زمین میں زندہ دفن کیا۔ آخری بچی کا قصہ سناتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر پہ تھا، میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اس ڈر سے کہ جہاں پہلیوں کو مارا ہے اس کو بھی مار دے گا، اس کو کسی اور کے گھر بھی بھیج دیا۔ وہ آتی میرے ساتھ کھیلتی اور پھر لوٹ جاتی۔ جب میرے ساتھ اس کی دل لگی ہو گئی، بیوی یہ سمجھی کہ اب تو اس کا دل بہلانے لگ گئی، محبت کرنے لگ گیا یہ بھی، اب اسے بتا دیتی ہوں اب یہ نہیں مارے گا۔ تب اس نے مجھے بتایا جس سے تو کھیلتا ہے یہ تیری اپنی بیٹی ہے، یہ تیری اپنی لخت جگر ہے۔ کہتا ہے میں نے اسی وقت ٹھان لی کہ اس کو بھی کسی نہ کسی دن جیسے اس کی پہلیوں کے ساتھ ان کو دفن کیا ہے اس کو بھی دفن کروں۔ ایک دن میں اس کو لے کر جاتا ہوں، شہر سے باہر لے جاتا ہوں، گڑھا کھودتا ہوں، اپنی اس بیٹی کو اس میں اتارتا ہوں۔ وہ سمجھ رہی ہے بابا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ سمجھتی ہے بابا میرے ساتھ کھیل رہا ہے، اور میں اس کو زمین میں اتار کے اس کا سائز پورا کر رہا ہوں۔ اور جب اس کے سائز کا گڑھا تیار ہو گیا، میں نے اس پہ مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ جب اس کے ہاتھ اور جسم اس مٹی میں پھنس گیا اور اسے یقین ہوا کہ اب یہ مجھے مار کے ہی دم لے گا، وہ بابا بابا کہتی رہی، روتی رہی، چیختی رہی، لیکن میں اس کی چیخوں کو نہ سنتا رہا اور پتھر دل ہو کر اس پہ مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ اس کی چیخیں اس مٹی کے نیچے دفن ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی نظر کو اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، زاروں قطار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اس کا یہ ظلم سن کر۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس کی طرف امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے آ کر اس معاشرے کی اصلاح فرمائی، آپ نے آ کر زمین میں دبے ہوئے انسانوں کو نکالا، ان کو عزتوں کی وہ راستے دکھائے، عزت کی اس شہراہ کے راہی بنے اور عزت کے اس مقام پر پہنچے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا درخت کے اوپر چڑھے ہوئے مسواک توڑنے کے لیے، ہوا کا تیز جھونکا آیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا اس درخت کے ٹہنے پہ لڑکھڑا اٹھے۔ صحابہ ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے، بڑی کمزور ٹانگوں والے، پتلی ٹانگوں والے۔ آپ نے پوچھا کیوں ہنستے ہو؟ کہا ابن مسعود کی کمزور ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ کہا اللہ کی قسم ابن مسعود کی یہ پنڈلیاں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں۔ اس گرے ہوئے معاشرے کو، انسانیت سے ناآشنا اس قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کے اس مقام پر پہنچایا۔ بلال سے آ کر پوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سن رہا تھا۔ یہ معاشرہ پھر اتنی عزت والا معاشرہ بنا، اس معاشرے کے باسی مکہ کے رہنے والے عزتوں کے اس مقام پر پہنچے۔ خدیجہ کھانا لے کر چلتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس کو اس کے اللہ کا سلام کہہ دو، کہیے اس کو تیرا اللہ تجھے سلام کہتا، اور تیرے اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا ایک محل تیار کر دیا ہے۔ وہ کیا طریقہ کار تھا، وہ کیا فارمولہ تھا جس کے تحت ڈاکو
قوم کے رہنما بن گئے، چور اور اچکے اس قوم کے قائد بن گئے۔ وہ فارمولہ کیا تھا، کیونکہ آج اگر میں اور آپ اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنے ملکوں میں اپنی گلیوں پہ نگاہ دوڑاتے ہیں، جس طرح عرب کے معاشرے کے اندر ہر برائی موجود تھی، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہر برائی موجود ہے۔ زنا عام ہے، قتل عام ہے، نوجوان گھر سے سبزی لینے کے لیے جاتا ہے اور اس کی کٹی پھٹی ہوئی لاش پائے آتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو ہسپتال لے کر جاتا ہے اور راستے کے اندر ہی وہ انجانی گولیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ہر برائی ہمارے معاشرے کے اندر رچ بس گئی ہے۔ وہی حال جو اس وقت تھا وہی حال اس وقت ہے۔ آئیے دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی اصلاح کیسے فرمائی، اور وہ کون سی سب سے بڑی برائی تھی جس کا سب سے پہلے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برائییں تو بہت تھی، زنا، چوری، قتل، شراب، ڈاکہ۔ برائیوں کی یہ کیفیت تھی کہ گناہ کرنے والے اپنے گناہوں کو پوشیدہ نہیں رہنے دیتے تھے، بلکہ صبح مجلسوں کے اندر اپنے گناہوں کو مرچ مسالے لگا کر بیان کرتے تھے، مزے لے لے کر بیان کرتے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ آئیے وہ کون سی برائی جس کا سب سے پہلے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے معاشرے کا کر رہے ہیں۔ وہ برائی یہ تھی کہ یہ مخلوق اپنے خالق کو بھولا چکی تھی۔ زنا بھی برائی ہے، چوری بھی برائی ہے، شراب بھی برائی ہے، جوا بھی برائی ہے، سود بھی برائی ہے، قتل بھی برائی ہے، ڈاکہ بھی برائی ہے، حاجیوں کو لوٹنا بھی برائی ہے، لیکن یہ ساری برائیاں چھوٹی ہیں۔ سب سے بڑی برائی یہ ہے جس اللہ نے اس بندے کو پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا، اس اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں یہ بندہ کسی اور کو شریک کرنے لگ جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھے، اپنی قوم کو آواز دی، اہل مکہ کو بلایا اور ان کے سامنے معاشرے کی اصلاح کا پہلا نقطہ، معاشرے کی اصلاح کی پہلی سیڑھی، پہلا سٹیپ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لو، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تملک العرب والعجم، عرب کے مالک بھی تم بنو گے، عجم کے مالک بھی تم بنو گے۔ شرط کیا ہے؟ ساری برائیوں سے بڑی برائی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جب تم اس سے بعد آ جاؤ گے، اس شرک سے اپنے دامن کو چھڑا لو گے، تو اللہ اپنی رحمت سے تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ وہ قوم اپنے معاشرے کو کبھی نہیں سنوار سکتی جو لا الہ الا اللہ کی بنیادی دعوت کو چھوڑ کر قوم کو نماز کے نام پہ اکٹھا کرے، قوم کو جہاد کے نام پہ اکٹھا کرے، قوم کو رشوت کے خلاف اکٹھا کرے، زنا کے خلاف اکٹھا کرے۔ وہ قوم کبھی اپنے معاشرے کو سنوار نہیں سکتی اور کبھی بھی معاشرہ نہیں سنور سکتا۔ معاشرہ اس طریقے پہ سنورے گا جس طریقے پہ محمد نے سنوارا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے نبی نے سب سے پہلے جس گناہ، جس برائی، جس جرم کا علاج کیا، وہ لوگوں کی دہلیز پہ جھکی ہوئی گردنوں کو اٹھا کر ایک اللہ کے سامنے جھکایا۔ آج دنیا کے بے بہا لوگ، دنیا کی بے بہا تنظیمیں، جماعتیں چاہتی ہیں ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ کبھی رشوت کے خلاف، کبھی زنا کے خلاف، کبھی چوری کے خلاف، کبھی ڈاکے کے خلاف، کبھی بے پردگی کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں۔ اس پوائنٹ پر معاشرے کو سنوارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خال ہی کوئی نظر آئے گا جو اپنے معاشرے کو اس بنیاد پہ سنوارے جس پر محمد رسول اللہ نے سنوارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو وہ کتاب دی
جو کتاب نور ہدایت دعوت توحید دینے والی کتاب، قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے کھلا ہوا نور، روشن دلیلیں، روشن کتاب، روشن نور تمہاری طرف اتارا۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد معاشرے کی اصلاح کا دوسرا طریقہ کار، دوسرا سٹیپ، یہ معاشرہ تب ٹھیک ہوگا جب پوری دنیا کے لوگ محمد کے رنگ میں رنگ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمدی رنگ اگر معاشرے پہ غالب آئے گا، نبی کی تباہ کا رنگ غالب آئے گا، تو جو لوگ نبی سے جڑ جاتے ہیں، جو اپنا دامن رسول سے لگا لیتے ہیں، جو اپنے نبی کی تباہ کرتے ہیں، ان کی دنیا بھی سنورتی ہے، ان کی آخرت بھی سنورتی ہے۔ صرف یہ سوچ، صرف یہ منہج، صرف یہ نظریہ کہ میں نے اللہ کے رسول کی تباہ کرنی ہے، اللہ کی قسم، صرف یہ سوچ اور یہ نظریہ اور یہ منہج بندہ اپنا لے، عمل کا میدان ابھی نہیں بھی آیا، موت واقع ہو جائے، یہ بندہ اللہ کی جنت کا داخل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا مجھے ایک عمل بتا دیجئے، اذا عملتہ دخلت الجنہ، جب وہ میں کام کر لوں تو میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لا الہ الا اللہ، اس کے اقرار کی دعوت دیتے ہیں، اپنی رسالت کی گواہی کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نماز اللہ نے تم پر 5 وقت کی فرض کی ہے، اللہ نے تم پر سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اللہ نے تم پر زندگی میں 1 بار حج فرض کیا ہے، اللہ نے تم پر مال دے تو اس میں سے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اور وہ جواب میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا دین، جتنی باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں، اس میں 1 رائی کے دانے کے برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے ہیں اگر تم کسی جنتی کو اس دنیا میں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو، اس کو دیکھو، اگر یہ سچا ہے تو یہ جنتی ہے، اگر یہ سچا ہے تو یہ جنتی ہے۔ صرف یہ اعلان کر کے، صرف یہ عہد کر کے، صرف یہ منہج اپنا کے کہ میں دین اتنا مانوں گا جتنا محمد الرسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اضافہ نہیں کروں گا، اس میں کمی نہیں کروں گا، اس کے اندر زیادتی نہیں ہوگی، اپنی طرف سے اپنی رائے، اپنی شیخ کی رائے، اپنے امام کی رائے، اپنے پیر کی رائے، اپنے بزرگ کی رائے، اپنے حضرت کی رائے کو میں دین نہیں بناؤں گا۔ دین صرف وہ ہوگا جو محمد الرسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاشرے کی اصلاح کی بنیادی چیزیں یہ 2 بنیادی باتیں ہیں لوگوں، معاشرے کے اندر دعوت دی جائے اللہ کی عبادت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہی۔ اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی حقدار نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی ایسی شخصیت نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی ہر بات قبول کی جائے گی، ٹھوکر نہیں ماری جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر بندے کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، مانی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے جو اس قبر میں سو رہا ہے اس کی ہر بات برحق ہے، قبول کی جائے گی، تسلیم کی جائے گی، مانی جائے گی، اور اس کے علاوہ ہر بندے کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے اور رد بھی ہو سکتی ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے اپنے معاشرے کو، اپنے اپنے محلے کو، اپنے اپنے علاقے کو کیسے بدل سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، اس کے چند اصول یاد کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی توحید کی دعوت دی جائے۔ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر
کسی نعرے پر پوری قوم اکٹھی ہو جائے، اللہ کی قسم یہ ساری قوم مل کر اپنے معاشرے کو سنوار نہیں سکتی اگر بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اگر بنیاد اتباع محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے محبت اور اہل ایمان سے صحبت کی دعوت دیتے ہیں۔ معاشرہ کیسے سنورتا ہے؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے علاوہ کسی سے صحبت نہ کرو۔ کسی کو اپنا ساتھی بنانا ہے، کسی سے دوستی کرنی ہے، کسی سے محبت کرنی ہے، اس کے لیے شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں کہ تم دوستی کرو تو مومن سے کرو، محبت کرو تو مومن سے کرو۔ کیوں؟ صحیح بخاری میں ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے دوست کی مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں مومن کی دوستی، اہل ایمان سے محبت ایسے ہے جیسے کسی خوشبو والے سے آپ کی دوستی ہو جائے۔ اب خوشبو والے سے دوستی ہوگی تو وہ آپ کو عطر لگا دے گا، خوشبو لگا دے گا، اور اگر وہ خوشبو نہیں بھی لگائے گا تو کم از کم اس کے ساتھ بیٹھنے سے جو خوشبو اس کے پاس ہے وہ تو آئے گی نا۔ اگر اہل ایمان سے مومن سے دوستی کرو گے، محبت کرو گے، آپ کو وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائے گا، اور اگر وہ نہیں بتائے گا تو جو کچھ خود عمل کر رہا ہے وہ تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے۔ اور برے آدمی کی دوستی، مشرک کی دوستی، بدعتی کی دوستی، اس کی مثال جیسے آگ جلانے والا، بھٹی جلانے والا۔ اب آگ جلانے والے کے پاس بیٹھ جاؤ، پہلی بات تو انگارے اڑ کے آپ کے کپڑے جلیں گے، اور اگر آگ کی چنگاریاں نہ بھی اڑی تو کم از کم دھوئیں سے اپنا منہ تو کالا کروا کے آؤ گے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ، آپ کے حکم پہ غور کرو، جب بھی دوستی کرو تو کس سے؟ مومن سے۔ معاشرہ درست ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اصول ہمارے ہاں زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ ہم دوستی کرتے ہوئے کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ میری اس سے بہت دوستی ہے شاہ صاحب۔ کیوں؟ اجی پاکستانی بھائی ہے نا۔ میری اس سے بڑی دوستی ہے، کیوں؟ ہم انڈیا کے ہیں، وہ بھی بنگلور کا ہے، ہم بھی بنگلور کے ہیں۔ وہ بمبئی کا ہے، ہم بمبئی کے ہیں۔ وہ کیرلا کا ہے، ہم کیرلا کے ہیں۔ ہماری دوستیوں کی بنیاد لا الہ الا اللہ ختم ہو گئی۔ اجی کتنا بھی اچھا مواحد ہو، یہ تو ہے تو انڈیا کا نا، بھلے انڈیا والے کی پاکستان والے سے کیسے دوستی ہو سکتی؟ وہ انڈیا کا، ہم پاکستان کے۔ یہ انڈیا، یہ پاکستان، یہ بنگلہ دیش، یہ حدود، یہ قیود، یہ ملکوں کی سرحدیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دوستی کرنی ہے تو مومن سے کرنا، مشرک سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ وہ قوم کی بنیاد پہ بھی دوستی نہیں ہو سکتی، برادری کی بنیاد پہ دوستی نہیں ہو سکتی، زبان کی بنیاد پہ۔ اجی ہم خان ہیں، یہ بھی خان ہے، تو خان خان کا دوستی تو بڑا اچھا چلتا ہے نا۔ یہ سید ہے، ہم سید ہیں، یہ شیخ ہے، ہم شیخ ہیں، یہ قوم کا راجپوت ہے، ہم قوم کے راجپوت ہیں، تو قومیت بھی تو کوئی چیز ہے، پنجابیت بھی تو کوئی چیز ہے۔ ہم قومیں ہیں، قوموں کی بنیاد پہ دوستی کرتے ہیں۔ اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے دلوں میں اتارو۔ آپ نے فرمایا دوستی کرنی ہے، صحبت کرنی ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے دوستی نہ کرو سوائے مومن کے، اپنا کھانا نہ کھلاؤ سوائے متقی اور پرہیزگار کے۔ تمہارا کھانا متقی کھائے، پرہیزگار کھائے، اللہ کا نیک بندہ کھائے، اور تمہاری دوستی کا حق ایک اہل ایمان کے لیے۔ ہمارے کھانوں کی کیفیت دیکھ لیں، ہم دعوت کس کی کرتے ہیں؟ جس سے امید ہو کہ میں اس کو کھانا کھلاؤں گا تو اگلی دفعہ یہ اس سے اچھا مجھے کھلائے گا، اسی کو کھلایا جاتا۔ ہماری دوستی کی بنیادیں یا تو قومیت ہے، یا تنظیمیں ہیں، یا سیاست اور الیکشن ہے، یا جمہوریت اور ووٹ ہے۔ اس بنیاد پہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس بنیاد پہ ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہ جانے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی شخص لوگوں کے عیبوں پر نظر رکھتا ہے، لوگوں کے عیبوں پر ایک شخص نظر رکھتا ہے، لوگوں کے گناہ
وہ محاورہ مشہور ہے نا، کسی کی آنکھ کا تنکا بھی اس کو نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا، لوگوں کے گناہوں پر نظر، اور وہ پھر کہتا ہے ہلاک الناس، بڑے گناہ کرتے ہیں لوگ، بڑے گناہ گار ہیں، یہ تو سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، وہ ان میں سب سے پہلے ہلاک ہونے والا۔ کسی بنیاد پہ لوگوں کو حقیر نہ جانے، مسلمان کو حقیر نہ جانے، اور وہ بدنصیب ہے، برباد ہونے والا ہے، ہلاک ہونے والا ہے جو اپنے گناہوں پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور لوگوں کے گناہوں کو بڑی دوربینوں سے بیٹھ کے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بڑے گناہ گار ہیں۔ اپنے گناہ دیکھنے ہیں تو اپنی ذات کے دیکھو، محاسبہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی جان کا کرو۔ جو لوگوں کے گناہوں پر نظر رکھے اور ان کو حقیر جانے اور اپنے آپ کو بڑا پارسار متقی سمجھے، اللہ کے نبی فرمایا یہ پہلے ہلاک ہونے والا ہے۔ آج ہمارے ہاں حقارت کی بنیاد، کتنا اچھا مواحد ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، پہلی صف کا نمازی ہو، رشتہ لینے دینے کی بات آ جائے، اجے کمال کرتے ہو، ہم قریشی ہیں اور یہ کمہار ہے، بھلا قریشی کی بیٹی کمہار کے گھر جا سکتی ہے؟ وہ مواحد بھی ہے، اللہ نے دنیا بھی اس کو دے رکھی ہے، وہ متقی بھی ہے، وہ نمازی بھی ہے، صرف اپنی بیٹی کا رشتہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ذات و پات کے ہندوانہ تقسیم کے اندر ایک کمی کمین ذات کہلاتا ہے، وہ ہندوانہ سوچ کے مطابق کمہار ہے، تیلی ہے، مسلی ہے، موچی ہے، نائی ہے، اس کو کیسے بیٹی دے دی جائے گی؟ اس بنیاد پہ معاشرے برباد ہوتے ہیں، یہ معاشرے کی بربادی کے طریقہ کار ہیں۔ اور اگر اصلاح چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرتے ہوئے لوگوں کی عیبوں پر نظر نہ رکھو، بلکہ اپنے عیبوں کو دیکھو، اس کا محاسبہ کرو۔ مومن کو، مسلمان کو حقیر نہ جانو۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اس کی شرائط پر عمل کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اتباع محمد رسول اللہ میں وہ ٹھیک ہے، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کا نکاح، اس کی طلاق، اس کی زندگی محمدی ہے، وہ مواحد اور محمدی ہے، پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ اس لیے روکتے ہو کہ ہم اونچی ذات کے ہیں اور یہ کمزور ذات کا ہے، یہ کمتر ذات کا ہے۔ یہ چیزیں معاشرے کے لیے بربادی کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑائی لڑنا کفر ہے۔ مومن کو گالی دینا یہ گناہ، اس سے جنگ کرنا، اس سے لڑنا، ہاتھا پائی کرنا، قتال کرنا، یہ کفر۔ سوچ لیجئے، گالی ہماری روٹین بن چکی ہے، گالی دیے بغیر روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اچھے بھلے دوست ہنستے ہوئے مذاق کرتے ہوئے فون پر بھی وہ اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کی بہن کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کی بہن، اور اگر کوئی منع کرے بھائی یہ گالی نہ دو، اجی ہمارے درمیان چلتا ہے ہمارے درمیان، ارے مومن کا مومن سے نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کو گالی دینا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ اپنی ماں کو گالی دے گا، اپنے باپ کو گالی دے گا؟ یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ غصے میں آ کر کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ کسی کی ماں اور کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، جس کو یہ گالی دے رہا ہے وہ اس کو جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب کون بنا؟ وہ اسے کہتا ہے فلاں کا بچہ، وہ اسے کہتا ہے فلاں کا بچہ۔ یہ اپنے ماں باپ کو گالی ڈائریکٹ نہیں دیتا،
یہ کسی کی ماں اور بہن کو، کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کے باپ کو دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہے اللہ کی اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ اب یہاں گالی دینے کا سبب بنا تو اس پہ لعنت ہے، اور جو بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں کو گالی دیتے ہیں، باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قتات، چغل خور سزا پائے بغیر اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو چغلی کرتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، اور پھر شام کو آ کر گھر میں بیٹھ کے سوچتا ہے جی بڑا مزہ آیا جی، ادھر کی ادھر لگائی، واہ بالکل اتنی زبردست لڑائی کروا کے گھر میں آیا ہوں، بڑا خوش ہو رہا ہے، اور نہیں سمجھ رہا کہ شیطان کا ایجنٹ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدنصیب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ چغل خور اللہ کی جنت میں داخل۔ یہ غیبتیں کرنے والے، یہ چغلیاں کرنے والے، یہ معاشرے کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے تجدون شر الناس یوم القیامہ ذی الوجہین۔ ذرا غور سے سننا ان حدیثوں کو، اگر چاہتے ہو ہمارا معاشرہ درست ہو۔ معاشرہ، سوسائٹی، لازمی نہیں جب میرے منہ سے معاشرے کا لفظ نکلے تو اس سے مراد پورا پاکستان ہو، اس سے مراد پورا انڈیا ہو، نہیں۔ میرا گھر، میری برادری، میرا محلہ، یہ معاشرہ نہیں، ہم معاشرے کی اکائی نہیں ہے۔ جب میرا گھر درست ہوگا، میرے بھائی کا گھر درست ہوگا، ہمارا محلہ درست ہوگا، کیا یہ معاشرے کی اصلاح کا راستہ نہیں؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے برے ان لوگوں کو پاؤ گے جن کے دو چہرے ہوں۔ دو چہرے والے، کیا مراد دو چہرے؟ ادھر گیا ان کی طرف کی بات کی، ادھر گیا ان کی طرف کی بات کی، دونوں میں آگ بھڑکا دی۔ ادھر گیا تو اسے کہا اچھی آپ کو کیا پتا، میں وہاں سے ہو کر آ رہا تھا، آپ کو بڑی گالیاں دے رہے تھے، وہ آپ کے خلاف بڑی پلاننگ کر رہے تھے، وہ تو آپ کے بڑے دشمن ہیں۔ یہاں سے اٹھتا ہے ان کے پاس جاتا ہے جی آپ کو نہیں پتا، میں تو سن لینے گیا تھا، ان سے بڑا تو آپ کا دشمن ہی کوئی نہیں۔ ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے کسی اور چہرے کے ساتھ، وہ سمجھتے ہیں ہمارا خیر خواہ ہے، یہ سمجھتے ہیں ہمارا خیر خواہ ہے، اور حقیقت میں یہ کسی کا بھی خیر خواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتی ہؤلاء بوجہ ویأتی ہؤلاء بوجہ، ان کے پاس آتا ہے کسی اور چہرے کے ساتھ، اور ان کے پاس جاتا ہے کسی اور چہرے کے پاس۔ سوچئے دوستوں میں لڑائی کروانے والوں، معاشرے میں گھروں میں فساد کروانے والوں، عورتوں میں فساد کروانے والوں، کیا ہماری کیفیت یہ تو نہیں؟ اور اگر یہ ہے تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں تجدون شر الناس یوم القیامہ، قیامت کے ترین، ان کو شریر ترین لوگوں میں پاؤ گے۔ یہ شریر ترین لوگ ہوں گے جو ادھر کی ادھر لگائے، ادھر کی ادھر لگائے، اس کو اس کے خلاف، اس کو اس کے خلاف۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا ذکر کرنا، اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا اگر وہ اس کو سنے تو اس کو ناگوار گزرے، یہ غیبت ہے۔ اپنے بھائی کی ایسی بات کہنا، اس کا ایسا ذکر کرنا، اس کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا، اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے تو اس کے دل پہ برا گزرے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات ہمارے اس بھائی کے اندر موجود ہو تب بھی؟ یہاں ہم اکثر اگر کسی کو منع کر دیں کہ بھائی یہ غیبت ہے، یہ بات نہ کرو، کہتے ہیں جی آپ کمال کرتے ہو، میں اس کے منہ پہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے اگر منہ پہ کرے گا تو غیبت نہیں ہوگی؟ ایسی بات جو تیرے بھائی کو بری لگے، ہاں اگر آپ کو محبت ہے، آپ کے اندر دین کی غیرت ہے، اپنے بھائی میں غلطی دیکھتے ہو تو اس کو پکڑ کر ایک کونے میں لے جا کر اس کو پیار اور محبت سے سمجھاؤ، بھائی آپ کی یہ غلطی ہے، اللہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو۔ لیکن جب آپ چار لوگوں میں مزے لینے کے لیے، محفل کو گرمانے کے لیے، بلکہ وہ لمبے سفر پر جانا ہو تو خاص طور پہ تلاش کیا جاتا ہے کوئی چٹکلے سنانے والا، کوئی لطیفے سنانے والا، اجی ان کے ساتھ سفر کریں نا تو ہم کبھی بور نہیں ہوتے۔ اور یہ نہیں پتا کہ جتنے عرصے یہ ساتھ رہے گا
لکھنے والا فرشتہ ہمارے کھاتے میں گناہ لکھتا ہی رہے گا. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب، اگر وہ بات جو ہم اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ اس میں موجود ہو تب بھی غیبت ہے. فرمایا اگر موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر تو نے اس پر بہتان باندھا ہے. کتنی ہماری زبان صبح چلنا شروع کرتی ہے اور رات تک چلتی رہتی ہے. کتنے لوگوں کی غیبتیں، کتنوں کی چغلیاں، کتنے دوستوں کی لڑائی کا سامان ہماری زبان کے ذریعے ہوتا ہے. بہقی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین شخص، سنیے ذرا، اللہ ہمیں ایسے گروہ میں شامل نہ فرمانا، اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین شخص غیبتیں پہنچانے والا. ایک تو ہے غیبت کرنے والا، ایک ہے غیبت پہنچانے والا. کیا مراد؟ آپ ایک مجلس میں بیٹھے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اس کے عیب نکال رہے ہو، بری باتیں کر رہے ہو، یہ آپ نے غیبتیں کی، مجلس برخاست ہوگی، معاملہ ختم ہو گیا. ان میں سے ایک اٹھا اور اس کے دروازے پر پہنچ گیا. تینوں پتہ ہے کی گلاں کر رہے سن، تو ان کا بڑا دوست سمجھتا ہے، تو ان کو اپنا بڑا خیر خواہ سمجھ، میں ہنے اٹھ کے آیا تینوں ایویں کیوں انٹیشن بابو اندر بیٹھا بیٹھا جل رہا ہے. اچھا موکل ہی نہ میں دینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں بدترین شخص جو غیبت کو پہنچاتا. میرے شیخ، میرے استاد بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک شخص ان کو آ کر کہتا ہے شاہ صاحب آپ کے خلاف فلاں بندے نے یہ بات کی ہے، فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے، اس نے مجھے پتھر مارا تھا لیکن مجھ تک پہنچا نہیں تھا. اس نے غیبت کی نا، مجھے تو نہیں پتا تھا میری غیبت کر رہا ہے. اس نے ایک پتھر مارا جو مجھے نہیں لگا، تو نے اس زمین پہ گرے ہوئے پتھر کو اٹھا کر دوبارہ مجھے مار دیا. اس نے غیبت کی، معاملہ ختم ہو گیا. تو نے وہ پتھر مجھ تک پہنچایا، مجھے مارا، اس کی تکلیف مجھے پہنچائی. آپ فرماتے ہیں بدترین شخص ہیں جو غیبتیں پہنچاتے ہیں. اور ان کا ایک جرم اور کیا ہے، المفرقون بین الاحبہ، دوستوں کے اندر تفریق پیدا کرنے والے. دیکھ لو شیطان کے کارندے آپ کو کئی جگہ پر مل جائیں گے جہاں دو شخصوں میں محبت ہو، پیار ہو، دوستی ہو، اکٹھے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں. اب تیسرا بڑی دوستی ہے نا دی، کرنا میں کوئی حساب لانا، چھڑنا پے گا دے وچ کوئی بندہ. اب ان کی دوستی دیکھ کر اس کا سینہ جل رہا ہے، اور جب تک یہ ایک چیلا تیار کر کے ان کے بیچ میں داخل کر کے، تو اس کو دوست سمجھتا ہے، بھلے آدمی آج تو وہ یوں کہہ رہا تھا تیرے بارے میں، وہ اس کے پاس چلا گیا، تو اس کو دوست سمجھتا ہے، وہ یوں کہہ رہا تھا. یہ پیار کرنے والوں میں، دوستوں میں لڑائی ڈلوانے والے، غیبتیں پہنچانے والے اور دوستوں میں جدائی کروانے والے اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں. معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو اللہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی کا مینارہ اپنے سامنے رکھو، ایک ایک عمل کے اندر. یہ معاشرہ کیسے درست ہوگا؟ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. سوچ لے ہم اپنے پڑوسیوں کو کتنا تنگ کرتے ہیں. پڑوسیوں کے دروازے پہ کچرا پھینک دینا، پڑوسیوں کے گھروں میں گند بلا پھینک دینا، ان کے بچوں کو مارنا، کوشش کرنا احساس دلوانے کی کہ میرے پڑوس کوئی چول ہی رہندا ہے، بندے دا پتر نہیں رہندا. کتنی ہماری حرکتیں ہیں. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کا مکان، ان کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان. ایک خریدار آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ مکان مجھے بیچ دے، میں ابن مبارک کے پڑوس میں رہنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ 2000 درہم کا یہ مکان ہے.
خریدار کہتا ہے بڑی عجیب بات ہے، اس کی قیمت مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ تو 1000 درہم ہے۔ کہا ہاں، مکان کی قیمت 1000 درہم ہے اور ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت 1000 درہم۔ کہا سبحان اللہ، وہ کیوں؟ کہا میں اس شخص کے پڑوس میں ہوں، عید آتی ہے اپنے بچوں کو بعد میں پہناتا ہے، میرے بچوں کا اہتمام پہلے کرتا، خوشی کا وقت آتا ہے اچھا کھانا اپنے گھر والوں کے لیے تیار کرواتا ہے تو پہلے میرے گھر بھی بیچتا۔ 1000 درہم مکان کی قیمت ہے اور 1000 درہم اس اچھے پڑوس کی قیمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص پورا ایماندار نہیں بنا جو اپنا پیٹ تو بھر لیتا ہے اور اس کا پڑوسی اس کے پاس بھوکا سوتا ہے۔ سوچئے اللہ کے لیے ان پڑوسیوں سے میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ کبھی آپ کے اور میرے دل میں یہ خیال آیا یہ میرے پڑوسی ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، میں ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق معاملہ کروں، میں کھانا کھا رہا ہوں اچھی چیز بنی ہے تھوڑی زیادہ بنا کر میں اپنے پڑوس میں بھی بھیج دوں۔ ہمارے ہاں فتنے اور فساد، لڑائی اور جھگڑے، گالی اور گلوچ، کسی بات پہ پڑوسیوں کی لڑائی ہو جائے، بندے کام پہ گئے ہوئے، عورتیں اپنے اپنے دروازے میں کھڑی ہو کے لڑتی ہیں، وہ یہاں کھڑی گالی دے رہی ہے، یہاں کھڑی گالی دے رہی ہے، اور جب گالیاں دے 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 کے ان عورتوں کے گلے بیٹھ جاتے ہیں نا، سنگ جو آواز نہیں نکلتی، کہندی اچھا پھر میرا صبر ہی ہے، سویر دی گالا کڈن ڈئی سی ہن گال نکلتی نہیں، کہندی اچھا پھر میرا صبر ہی پئے گا تیرے تے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ یاد کر لیجئے نبی کی حدیثوں کو، اللہ کی قسم نبی کے فرامین سن کر صرف سبحان اللہ کہہ کر نہ اٹھئے، اپنی زندگی کو بدلنے کا عہد کریں، پھر تو ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا اور سنانا فائدہ مند ہے۔ آپ نے فرمایا کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے۔ اگر کسی پہ آپ ناراض ہو چکے ہو، کسی کے بارے میں دل میں غصہ آیا ہے تو بہت حد یہ ہے کہ آپ 3 دن تک اس سے بائیکاٹ کریں، لیکن 3 دن کے بعد اگر پھر آپ کی لڑائی، پھر آپ کا بائیکاٹ، پھر آپ کی قطع تعلقی برقرار رہتی ہے تو آپ نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے بڑھ کر قطع تعلقی کرے۔ اور ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ سنیے ذرا، اگر یہاں پہ شرط لگا دی جائے کہ 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ نہیں کیا جا سکتا اور جو پہل کرے گا اس کو 100 ریال انعام ملے گا، کیا خیال ہے؟ مقابلہ نہیں شروع ہو جائے گا؟ پہلے سلام میں کرنا ہے، 100 ریال جو ملنا ہے۔ ہم مادہ پرست دور میں ہیں اور یہی ہمارے سامنے سب کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ ہم سلام کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے شان میں گستاخی، ہم سلام کریں، میں ادھر کرو کھانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ بیٹھے ہوئے، عمر ابن خطاب پاس سے گزرے، کہا السلام علیکم، حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے پھر کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، عمر ابن خطاب نے تیسری بار کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں۔ ہوندا ساڈے ورگا 4 پیسے جیب جا کے سلام دا جواب نہیں دیندا، جا کھا خسما نو، میں تیرا کو لینا دینا، میں تیرا کھانا ہوں، میں تیرے گھر سے کھاتا ہوں، میں نے تیرے دانے دینے نہیں کرتا، آئندہ میں دیکھوں گا بھی نہیں۔ یہی حال ہے ہمارا یا نہیں؟ اللہ کے لیے سوچئے، آپ اور میں مل کے اس معاشرے کی اینٹیں ہیں، جب میں اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کروں گا، آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں گے، معاشرے کی اصلاح سٹارٹ ہو جائے گی۔ عمر ابن خطاب نے 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں ملا، گھر جا کے نہیں بیٹھے، ناراض نہیں ہوئے، ہماری طرح نہیں کہا میں اس کے منہ پہ جھاڑو بھی نہیں مارتا، میں اس کو دیکھوں گا بھی نہیں، میں اس سے آئندہ کلام بھی نہیں کروں گا، یہ سلام کرے گا میں جواب نہیں دوں گا، یہ گھر بلائے گا میں کبھی نہیں جاؤں گا، میرا آج سے ان کا مرنا جینا ختم۔ ہمارے یہاں مرنا جینا بڑی جلدی ختم ہو جائے، تھوڑی سی بات ہوئی میرا اس سے مرنا جینا ختم، بچوں کو بٹھا کر وصیت لکھواتے میں مر رہا ہوں، مرنے کے بعد بھی ان سے دشمنی برقرار رکھ۔
اور اللہ کے نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابن خطاب جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس شکایت کرواتے ہیں, امیر المؤمنین میں نے اپنے بھائی کو سلام کہا, پھر سلام کہا, پھر سلام کہا, 3 مرتبہ سلام کہا, میرے بھائی نے جواب نہیں دیا. امیر المؤمنین اگر میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. سلام میں نے کیا, جواب اس نے نہیں دیا, اگر وہ ناراض ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. امیر المؤمنین بلاتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ وارضا, تو نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا امیر المومنین عمر نے مجھے سلام کیا ہی نہیں ہے. آپ نے کہا عمر یہ تو کہتا ہے سلام نہیں کیا. کہا میں امیر المومنین سلام میں نے صرف کیا نہیں, اس کے کانوں میں سلام کی آواز بھی پہنچائی ہے, زور سے سلام کیا. کہتا نہیں امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی مجھے سلام کرے میں جواب دوں, اس نے سلام کیا ہی نہیں. ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں عثمان کا چہرہ پریشان ہے, کہتے ہیں تو کسی مسئلے میں پریشان تو نہیں ہے, تیرے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں. کہتے ہیں ہاں امیر المومنین ایک سوال میرے ذہن میں آیا, میں اس پر بڑا ہی پریشان ہوں, اور وہ سوال یہ ہے جب اللہ عز و جل قیامت کے دن غضبناک ہوگا, جہنم پیش کر دی جائے گی, ہماری نجات کس بنیاد پر ہوگی؟ یہ فکر کس کو ہے؟ یہ فکر کس کو ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا. وہ عثمان کائنات کا وہ عظیم انسان جس کو ایک مجلس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ کہا تھا عثمان فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, 7 مرتبہ کہا. آپ مانگتے رہے تبوک کے لیے, عثمان دیتے رہے. کون سا اونٹ دے گا جنت لے لے, کون سا اونٹ دے گا جنت لے لے, کون سا اونٹ دیتا ہے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. جواب میں عثمان کہتے ہیں میں 100 اونٹ دیتا ہوں مجھے جنت دیجیے. آخری بار جھولی اشرفیوں کی بھر کے لا کر نبی کی گود میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس سونے سے کھیل رہے ہیں اور زبان آپ کی ارشاد فرما رہی ہے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. آج کے بعد اے عثمان تو کوئی عمل بھی نہ کرے, اللہ نے تیری جنت کا پھر بھی وعدہ کر لیا. وہ عثمان پریشان. اللہ کے نبی نے کہا تھا جس نے ایک جملہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. میں بھول گیا وہ جملہ کون سا تھا. ابو بکر کہتے ہیں میں نے پوچھا تھا عثمان وہ جملہ آپ نے فرمایا کلمہ التی عرضتها علی عمی, وہ لا الہ الا اللہ جو میں نے چچا پر پیش کیا تھا. اگر چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا فہی لہو نجات, تو یہ کلمہ اس کو اللہ کی جنت میں لے جاتا. یہ ہے مومن کے ساتھ حسن ظن. ہم کسی کو سلام کریں اس کو پتہ بھی نہیں ہے کس نے سلام کی اور جواب نہیں ملا, اور ہم گھر بیٹھ کے ناراض ہو جائیں, مرنا جینا ختم کر لیں, رشتہ داریاں توڑ لیں. نہیں بھائی, تو جس بنیاد پہ اس سے ناراض ہے ذرا اس سے پوچھ تو لے, چیک تو کر لے اس تک وہ بات پہنچی بھی ہے یا نہیں. معاشرے کی برائیوں کے اندر بہت بڑی برائی زنا, شراب, چوری, یہ بڑی برائیوں میں سے برائیاں ہیں جس کے اندر معاشرہ آج گرفتار ہو چکا ہے الا من رحم ربی. بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن. جب زانی زنا کرتا ہے وہ مومن, جب چور چوری کرتا ہے وہ مومن. اپنے کمرے میں اپنے بھائیوں کا رکھا ہوا سامان اٹھا کر چوری میں کامیاب ہو جانے والوں, اور پھر اندر بیٹھ کے بگلے بجانے والوں, جی سوال آ گیا جی تنخواہ ملی تھی ابھی لا کے رکھی اسے پتہ ہی نہیں لگا اور میں ہاتھ صاف کریں. ہاتھ کی صفائی میں اتنا ماہر ہوں 100 بندوں کی جیب کاٹ لوں کسی کو نہیں پتہ لگتا. یہ فخر سمجھتے ہیں, اس پہ اتراتے ہیں, اس پہ خوشیاں دکھاتے ہیں. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں جب چور چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا, جب زانی زنا کرتا ہے وہ مومن
نہیں رہتا. جب شرابی شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں رہتا. اور ایک روایت میں ہے اس کا ایمان اس کے نکل کے اس کے سر پہ سایہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, انتظار کرتا ہے کب یہ توبہ تائب ہو اور میں واپس اس کے اندر داخل ہوں. سوچئے زنا کرتے ہوئے, چوری کرتے ہوئے, شراب پیتے ہوئے بندہ مومن نہیں رہتا, ایمان اس کا نکل جاتا ہے, اور اگر اس حال میں موت آ گئی تو کیا یہ موت کفر کی نہیں ہوگی؟ ایمان تو ہے نہیں. گناہ کی حالت میں اگر موت آ گئی کیا یہ موت ہماری اور آپ کی بربادی کا پیغام لے کر نہیں آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن نہیں رہتا. خائن جب خیانت کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا. پس بچو تم ان گناہوں سے. یہ سارے گناہ آپ نے گنوائے جو معاشرے کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں, اور فرمایا کہ جب یہ گناہ کیے جاتے ہیں گناہ کرنے والا اس وقت مومن نہیں رہتا, ان گناہوں سے بچو. ابو داؤد ترمذی میں ہے, ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما, ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے, بلند آواز سے خطبہ ارشاد فرمایا, پرجوش آواز میں, یہاں تک کہ پردہ نشین عورتوں نے اپنے گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سنا. فرمایا اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لے کر آئے ہو, مومن بننے کے دعوے دار ہو, ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں بے بس نہیں ہوا, سنو مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دو, نہ ان کو عار دلاؤ. کوئی بندہ گناہوں سے توبہ تائب ہو جائے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے یا عار دلانی چاہیے؟ ہمارے ہاں کوئی بندہ دیندار بنا ہو, توبہ تائب ہوا ہو, اب وہ نیکی کی دعوت دے تو کیا خیال ہے جواب میں کیا سننے کو ملتا ہے؟ 100 چوہے کھا کے بلے حج میں چلی. اور کل تک تو کیا کرتا تھا؟ آج ہمیں آیا نماز پڑھ لو. پڑھ لیں گے نماز, تجھے اپنا نہیں پتا تو کیا کرتا تھا. تو اب اس کو A to Z پچھلے گناہ, ان گناہوں کی لذتیں یاد کروا رہا ہے. مسلمان اگر اپنے گناہ سے توبہ طائب ہو جائے, مسلمان کو تکلیف نہ دو, مسلمان کو عار نہ دلاؤ, نہ ان کی غلطیوں کو ٹٹولو. مسلمانوں کی غلطی ٹٹولنے والوں, ان کی برائییں ٹٹولنے والوں, ان کے عیب تلاش کرنے والوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے منع کر رہے ہیں. اور مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو, ان کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے نہ پڑو. سنو, جو کسی مسلمان کی پوشیدہ چیز کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کی پوشیدہ باتوں کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے, اور جس کے پیچھے جس کے عیبوں کی ٹوہ میں اللہ لگ جائے پھر اس کو رسوا کر دیتا ہے, بھلے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو. سوچ رہے مسلمانوں کے پیچھے لگنے والوں, اچھا بندہ تو یہ غریب ہے, اس نے مکان کہاں سے بنایا؟ اب 2-4 بندے جاسوسی کے لیے اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں. بندہ تو یہ اتنا نہیں ہے, اس نے نئی موٹر سائیکل کہاں سے نکلوائی؟ اب اس کے پیچھے اس کے ٹوہ میں لگ گئے. ارے بھائی اگر حلال طریقے سے کیا تو اللہ اسے برکت دے گا, اور اگر حرام طریقے سے کیا تو تجھ سے تو اس کا سوال نہیں ہوگا نا. اس کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ دنیا میں ڈالے, اللہ اس کے عیبوں پر پردہ قیامت کے دن ڈالے گا. اور جو مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو پھر اللہ اس کے عیبوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے, اور اللہ جس کی عیب کی تلاش میں لگ جائے اس کو رسوا اور بدنام کر کے چھوڑتا ہے, بھلے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ. ابن عمر رضی اللہ عنہما کی نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے, ابو داؤد ترمذی میں ہے. ایک مرتبہ ابن عمر کی نظر پڑی تو کہا اے کعبہ تیری بڑی ہی عزت ہے, تیری بڑی ہی حرمت ہے, مگر تیری حرمت اور عزت مومن کی حرمت اور عزت سے زیادہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے. مومن کو ذلیل کرنے والوں, اس کے لیے اس کی گناہوں کو تلاش کر کے پبلک کے اندر گفتگو کرنے والوں, اس کی غیبتیں کرنے والوں, چغلیاں کرنے والوں, اس کے راز ٹٹول کر لوگوں میں بدنامی کی نیت سے اس کی ذات کے معاملے کو پھیلانے والوں, یاد کر لو ابن عمر فرما رہے ہیں اے بیت اللہ, اے کعبہ, تیری عزت تیری حرمت
بڑی عظیم ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت تیری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہم ایک مومن کو بے عزت کر کے، اس کو بدنام کر کے، اس کے عیب ٹٹول کے، کیا خیال ہے ہمیں کیا ملے گا؟ لیکن یہاں پہ یاد رکھ لو، یہاں عیب سے مراد اس کے ذاتی زندگی کے گناہ ہیں۔ اور اگر کوئی شخص شرک کو پھیلانے کا سبب بن رہا ہے، بدعت کو پھیلانے کا سبب بن رہا ہے، دین حنیف کے اندر نیک کاموں کے اضافے کا سبب بن رہا ہے، تو ایسے شخص کے اس بدعتی عملوں کا رد مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے۔ یہاں مراد اس کی ذاتی زندگی کے گناہ ہیں۔ اگر کسی شخص کے اندر کوئی ذاتی کمزوری ہے، اس پہ پردہ ڈالو تاکہ میرے اور آپ کے گناہوں پر اللہ عز و جل پردہ ڈال۔ اور اگر ہم باز نہ آئیں، یہ زبان کا چسکا، یہ مجلسوں کا چسکا، یہ غیبتیں جس کے بغیر ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی، صبح اٹھ کے کسی نہ کسی کے بارے میں، عورتیں عورتوں کے بارے میں، مرد مردوں کے بارے میں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا ان ارب الربا، سود کا سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے؟ ماں کے ساتھ بدکاری، چھوٹا درجہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سود کا سب سے بڑا درجہ بتانے لگے ہیں، غور کرنا۔ ان ارب الربا، سود کا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا سود یہ ہے ایک مسلمان کو ناحق بے آبرو کیا جائے۔ اپنی مجلسوں میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والوں، ان کی غیبتیں اور چغلیاں کرنے والوں، ناحق جھوٹی تہمت لگانے والوں، جھوٹے الزام لگانے والوں، اور عیب عام سی بات ہے، عام سی بات ہے عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، کسی کے ماں باپ کے اوپر زنا کی تہمت لگانا، کسی کو اس کے نسب کے اندر طعن کرنا، یہ عام سی بات ہے۔ کسی سے انسان ناراض ہو تو فوراً زبان سے گالی، اے ہے ہی حرامدہ، عام سی گالی، عام سی بات۔ اب یہ کہ یہ حرامی ہے، آپ نے تو اسے معمولی گالی سمجھ کے کہہ دیا یہ حرامی ہے، اور نہیں سمجھے کہ اس حرامی کا معنی کیا ہے، یا اس کی ماں نے بدکاری کی ہے، یا اس کے باپ نے بدکاری کی ہے۔ آپ تھوڑی سی رنجش پہ اس کے اوپر حرامی کا لیبل لگاتے ہو اور بھول جاتے ہو اس گالی کے پیچھے میں اس کی ماں اور اس کے باپ کو زناکار بدکار انسان کہہ رہا ہوں، اور اگر وہ زانی نہ ہوا، وہ بدکار نہ ہوا، تو پھر اللہ کا عذاب کا کوڑا میرے اوپر کیسے برسے گا؟ ان ارب الربا، یہ سود کا بہت بڑا گناہ ہے، مسلمان کو ناحق بے آبرو کرنا، اس کو زانی کا ولد الزنا کہہ دینا، حرامی کہہ دینا، بدکار کہہ دینا، اس کے ذمہ ایسی تہمت لگانا جس سے وہ بری ہے، جس سے وہ پاک ہے، اس کے اوپر ایسے گناہ کا سٹیکر چسپا کر دینا جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ کسی مسلمان عورت کے اوپر بدکار عورت کی تہمت لگا نہیں، بڑی بدکار ہے، یہ عام روٹین کی باتیں ہیں۔ کسی کو بدکار کہنا ہمارے ہاں روٹین ہے جی بڑی بدکار، آپ نہیں جانتے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے ایک عورت غسل دے رہی، اور غسل دینے والی کی جب وہ طہارت کروانے لگی، اس کی زبان سے نکلا کہ یہ بڑی بدکار عورت تھی۔ تاریخ میں آتا ہے اس کا ہاتھ اس کی اس جگہ پہ چپک گیا۔ قیس احمد ابن حنبل کے پاس پہنچا، آپ نے کہا اس پر جھوٹی تہمت کے درے لگاؤ، وہ حد قائم کرو۔ زنا کی جب تہمت لگائی جائے اس کی جو حد ہے وہ اس پہ قائم کرو۔ جب اس پہ وہ حد قائم کی تو اس کا ہاتھ وہاں سے الگ ہوگی۔ آپ ایک مومن کو اس پر زنا کی تہمت لگائیں، اس کے ماں اور باپ پر زنا کی تہمت لگائیں، اور اس کو معمول کی چھوٹی سی گالی سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سود کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان ایک مومن مسلمان کو ناحق بے آبرو کرے، اس پہ بدکاری کی، اس پہ گناہ کی، ایسے گناہ کی تہمت لگائے جو اس نے نہ کیا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال پہ دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔
بھائی کہتا ہے میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، میرے گھر میں ایک عجیب سا واقعہ ہوتا ہے، میں جب چھٹی جاتا ہوں تو میری بیوی ٹھیک ہوتی ہے، اور جب میں واپس سعودی آ جاتا ہوں تو وہ اسے الٹیاں اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی آپ نہ آیا کرو نا، کس نے کہا آپ کو آؤ؟ وہ بیچاری آپ کو بتا رہی ہے کہ تو آپ آؤ گے تو میں ٹھیک ہوں، جاؤ گے تو میں بیمار ہوں۔ وہ آپ کو روکنے کے چکر میں دھندے کرتی ہے، آپ پھر بھی نہیں باز آتے ہو۔ اور کبھی ہمارے گھر میں گوشت، کبھی دال، کبھی کلیجی، کبھی کوئی اور چیز پڑی ہوئی ملتی ہے، کیا سب شیطانی چیز ہے؟ کوئی جادو وغیرہ ہے؟ جادو کے آثار ہیں، گھر کے اندر خون کے چھینٹے لگنا شیطانی اثرات ہیں۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیجئے اور گھر میں سورۃ بقرہ کی روزانہ تلاوت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ روز پڑھی جائے شیطان اس گھر میں ڈیرا نہیں لگا سکتا۔ تو اپنے گھر میں اگر آپ کے شیطانی آلات ہیں، کیبل، ڈش انٹینا، گندی فلمیں، گانے، ان سب سے گھر کو پاک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں، سونے کی دعائیں، صبح شام کے اذکار، یہ سارے کیجئے اور سورۃ بقرہ کی تلاوت کیجئے۔ تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ علیکم السلام۔